اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پہ کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بنایا۔ بعض انبیاء نے اللہ پاک سے یہ خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، اور اللہ پاک کا ہم پہ یہ خصوصی انعام ہے کہ ہمیں بغیر مانگے اللہ پاک نے اتنی عظیم نعمت عطا فرما دی۔ جہاں بہت سی دوسری نعمتیں عطا فرمائیں، ان کے ساتھ اللہ پاک نے یہ عظیم ترین نعمت عطا فرما دی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس احسان کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، جتنا بھی اس احسان کے اوپر خوشی محسوس کی جائے، وہ کم ہے۔ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی اس کا شکر ادا کرتا رہے اور اس کی خوشی مناتا رہے تو وہ بھی کم ہے، جبکہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس خوشی کو ایک دن کے اندر قید کر کے رکھ دیا جائے، جس طرح ہم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی خوشی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہیں کہ ان ایام میں مناؤ، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو مناؤ۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور ان کے امتی ہونے کی خوشی اتنی تھوڑی خوشی ہے کہ جس کو آپ ایک دن کے اندر قید کر کے اس کے اندر مختلف قسم کی غیر شرعی حرکتیں کر کے آپ اس کو منا سکتے ہیں، تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو زندگیاں تھیں وہ یہی خوشی مناتے ہوئے گزر گئیں، اور کس طرح انہوں نے خوشی منائی، اس کی کس طرح انہوں نے اس کا شکر بجا لائے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اپنے کردار بنائے، اپنے کرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے اپنے کرداروں کو سجایا، ان صحابہ کرام کے بارے میں آج کچھ لوگ جانتے ہوئے اور کچھ لوگ نہ جانتے ہوئے ان کے خلاف ایسے جملے کستے ہیں کہ جو کہ ایک مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے، صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ان صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی شامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے حضرت حسنین کریمین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اور آج کے لوگ، کچھ لوگ جانتے ہوئے اور کچھ لوگ سادگی کے اندر ایسے جملے صحابہ کرام کے خلاف بول دیتے ہیں جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوشی منانے کا ایک اپنا طریقہ کر لیا، جبکہ صحابہ کرام کا وہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ صحابہ پہ الزام دھرتے ہیں، وہ جو اب آپ اس جملے کو دیکھیں، اس کا اثر صحابہ کرام تک کس طرح جاتا ہے، اس چیز کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ جب تک میری پوری بات سنیں گے نہیں، تب تک آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو۔ اب آج کل ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو لوگ لائٹیں نہیں کرتے، جو لوگ اونچی ڈیک نہیں بچاتے، جو لوگ لوگوں کا سکون برباد نہیں کرتے، ان لوگوں کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس چیز کا اثر جو ہے، یہ جملہ یہ جو لوگ جو کہتے ہیں، اس کی زد میں صحابہ کرام کس طرح آ رہے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانتے ہوئے زندگی گزاری۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہوں کہ جس کو بنیاد بناتے ہوئے آج کا مولوی جو ہے اس عظیم خوشی کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا جانا،
اس عظیم خوشی کو آج کا مولوی اس آیت پہ استدلال کرتے ہوئے ایک دن میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے اللہ پاک سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما کہ جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے۔ عید یعنی خوشی کا موقع، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں ایک وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ پاک، اس دن کو جس دن ہمارے اوپر نعمت کرے، اس دن کو عید قرار پائے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ عید کا دن قرار پایا جانا یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وقت کے نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور جب اللہ پاک اجازت دیتا ہے تو وقت کا نبی اپنے امتیوں کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ والا دن جو ہے عید قرار پا دیا گیا ہے، اس کو عید کا ٹائٹل دے دیا جائے۔ اب عید قرار پانے کا دن جو ہے وہ نبی کے فرمان کے مطابق ہی ہوگا، جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل لگا کے دے دیا کہ یہ دو دن جو ہیں عید کے ہوں گے، جو کہ مسلمان اس کو جن طریقوں پہ منائیں گے وہ بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی ہوگی، اور ان کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی قرآن کی تفسیر تھی، ان سے بہتر قرآن کا مفسر کون ہو سکتا ہے؟ آج کا مولوی شاید یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ قرآن پاک کی زیادہ بہتر تفسیر کر سکتا ہے، وہ چونکہ ڈاکٹر بن گیا ہے اور اس کی شہرت پورے دنیا میں پھیل گئی ہے، یا کوئی مولوی جس کی تھوڑی سی شہرت ہے وہ بھی کوئی ڈاکٹر بن گیا، یعنی کہ جو مولوی حضرات اپنے سامنے اپنے ناموں کے ساتھ ڈاکٹر کا ایک شوشہ لگا لیتے ہیں دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے کہ شاید ان کا علم نعوذ باللہ صحابہ کرام کے علم سے زیادہ بن گیا، اور یہ صحابہ کرام سے زیادہ بہتر استدلال نعوذ باللہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ صحابہ کرام کے اوپر یہ کہیں گے کہ جہاں میں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف تو نہیں لے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ہوتا کہ جناب صحابہ کرام چلے گئے سارے کے سارے مل کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت مبارکہ جو آپ نے فرمائی ہے نازل ہو گئی ہے، اب اس کو استدلال کرتے ہوئے ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ہم اس دن کو عید کا ٹائٹل دے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ تشریف لائیے، ہم نے عید کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ اب آپ جو ہیں 12 ربیع الاول کو تشریف لائیں گے، ہم گلیاں اور بازار سجائیں گے، چونکہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، چنانچہ وہ عید کا دن قرار پائے۔ کیا صحابہ کرام ایسا کر سکتے تھے؟ وہ لوگ اتنی بے ادبی کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بے ادبی صرف آج کا مولوی کر سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان آنا یہ اتنی کوئی معمولی خوشی نہیں ہے کہ جس کو ایک دن منا کے ختم کر دیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اس خوشی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اس طریقے کے مطابق گزارا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اور جو قرآن نے طریقہ دیا، یعنی کہ اس نعمت کا شکر جو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، اس کا شکر اور اس نعمت کی خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اس طریقے کے مطابق، پوری زندگی کو، موت تک انسان ایک مسلمان اپنی زندگی کو ان طریقوں سے سجائے، گلیاں اور بازار سجانے کی طرف توجہ نہ دے۔ اب آ جاتے ہیں جناب دوسری حدیث کی طرف، جس کا سہارا لیتے ہوئے یہ مولوی کہتا ہے کہ اس وجہ سے 12 ربیع الاول کو، میں بار بار یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، 12 ربیع الاول کو عید کا دن قرار دیا جائے، جو دوسرے جو مولوی اس بات پہ استدلال کرتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے، الفاظ کم و بیش آگے پیچھے ہو سکتے ہیں،
کہ جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کچھ صحابہ کے پاس آئے تو وہ اللہ کا ذکر فرما رہے تھے. انہوں نے کہا تم لوگ یہاں کس لیے، ایک مسجد میں تھے تو وہ اللہ کا ذکر فرما رہے تھے. تو ان صحابہ نے پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے قسم دے کے پوچھا کہ کیا تم قسم کھاتے ہو کہ یہی کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفرنس دیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف لائے تھے اور ہم صحابہ کرام جو تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو انہوں نے بھی اسی طرح ہمیں قسم دی تھی اور پوچھا تھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا تھا ہم اللہ کی نعمت، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی نعمت کا شکر کر رہے ہیں. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبریل امی آئے تھے، انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام بھیجا کہ اللہ پاک تم پہ فخر فرما رہا ہے کیونکہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نعمت جو تھی، جو اسلام کی نعمت جو تھی، جو صحابہ کرام کو ملی، ہم مسلمانوں کو ملی، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو استدلال کرتے ہوئے آج کا مولوی کہتا ہے چونکہ صحابہ کرام جو تھے خوشی منا رہے تھے، چنانچہ 12 ربیع الاول جو ہے ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو اس دن کو ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل دیتے ہیں. یہ آج کا مولوی جو ہے وہ کر رہا ہے چونکہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا عمل مبارک دیکھیے. کیا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو چند صحابہ تھے وہاں پہ مسجد میں تشریف فرماتے، وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے، چنانچہ وہ آیت طیبہ اس کا اور چند ایک آیت طیبہ اور جس کے اندر کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ نعمت کا شکر کرو. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم تمام صحابہ مل کے جو ہیں 12 ربیع الاول کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ وہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، ہم اس کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل دے کے ہم وہ عید منانا شروع کرنا چاہتے ہیں. کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ کیا وہ ان تمام چیزوں سے استدلال نہیں کر سکتے تھے؟ وہ عظیم جلیل القدر صحابہ کرام جو تھے یہ عمل نہیں کر سکتے تھے؟ آج کا مولوی، آج کا ڈاکٹر جو ہے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا علم شاید صحابہ کرام سے زیادہ ہو گیا، نعوذ باللہ. پھر اسی طرح آپ ذرا آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کی طرف، اہل بیت اطہار کی طرف تشریف لے آئیں، ان کو ذرا دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، کیا وہ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اپنے والد صاحب سے؟ کیا انہوں نے کبھی یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ان تمام آیات اور جو کوئی واقعات جو صحابہ کرام کے آپ کے سامنے ہوئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات پہ استدلال کیے ہیں. اور میرے جو بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، انہوں نے بھی گھر کے باہر انہوں نے ایک پہاڑی بنا لی ہے، اس پہ انہوں نے چراغ بھی جلا لیے ہیں. انہوں نے پہاڑی جو تھی غار حرا کی طرز پہ ایک پہاڑی بنائی ہے، اس پہ انہوں نے چراغ رکھ دیے ہیں. اور خانہ کعبہ کا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ماڈل بھی تعمیر کر لیا ہے وہاں پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں کیونکہ جو ہے ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں. یہ لوگ جو استدلال کرتے ہیں چراغوں کا، وہ استدلال جو ہے قمقمے جلانے کا جو استدلال آج کا مولوی کر رہا ہے، کیا وہ استدلال جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ نہیں کر سکتا تھا کہ جن کا علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم عالم کہ جن کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کیا انہوں نے یہ استدلال کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر تمام ستارے اکٹھے ہو گئے تھے اور تمام ستارے چونکہ اکٹھے ہو گئے تھے، چنانچہ ہم لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ 12 ربیع الاول کے اوپر چراغاں شروع کر دیں. میں نے بھی اپنے بیٹوں کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کہہ دیا ہے کہ پہاڑی بناؤ، ماڈل بناؤ، اور میں نے بھی دیواروں کے اوپر جو ہے
چراغ جلا دیے ہیں۔ آئیں باقی صحابہ کو بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ چونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، چنانچہ پورے گلیاں اور بازار ہم نے جھنڈیوں سے سجا دیے ہیں، کیونکہ یہ جھنڈیاں بھی ہم استدلال کرتے ہیں فلانی جگہوں سے کہ یہ استدلال ہے کہ جھنڈا لگانا جو ہے وہ بھی چونکہ استقبال کیا تھا مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم وہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ ہم بھی 12 ربیع الاول کو اب ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کریں گے۔ کیا ان صحابہ نے ایسا کوئی عمل کیا؟ وہ تو کر سکتے تھے، آج کے ان مولویوں سے کہیں زیادہ بہتر استدلال کر سکتے تھے، مگر آج کے مولوی نے ہمارے بچوں کو پہاڑیاں بنانے پہ لگا دیا، خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل بنا کے ان کے اوپر ڈیک لگا دیتے ہیں، اور ڈیک لگا کے گانے کی طرز کے اوپر نعتیں لگا دیتے ہیں، جن کو نعتیں کہتے ہیں، جن کے اندر شرکیہ کلام بھی ہوتا ہے۔ اب آپ یہ خود ہی دیکھیے کیا صحابہ نے یہ عمل کیا؟ اب میں آتا ہوں 12 ربیع الاول کے اس دن کی طرف کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ یہ 12 ربیع الاول کا وہ دن تھا جو کہ صحابہ کرام پہ بہت شاق گزرا، اور ان کا دکھ اتنا بڑا دکھ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ دکھ دنوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو دن راتوں میں بدل جائیں، یعنی کہ ان کے الفاظ کم و پیش ایسے تھے۔ یہ 12 ربیع الاول کا وہ دن تھا جو کہ ان کے لیے بہت ہی دکھ کا دن گزرا تھا، پریشانی کا دن گزرا تھا۔ اب آتے ہیں 12 ربیع الاول، چلیں 12 ربیع الاول کا دن ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا دن، جس کے اندر کوئی رائے نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق جو ہے بہت سی مختلف روایات ملتی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال مبارک کا دن ہے اس کے اندر سب کی ایک رائے ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت بنا دیا گیا۔ اب کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں سے استدلال کرتے ہوئے، جن چیزوں پہ آج کا مولوی استدلال کر رہا ہے، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استدلال کیا تھا کہ آج سے چونکہ میں خلیفہ وقت بن گیا ہوں، چنانچہ آج کے بعد جو بھی 12 ربیع الاول آئے گی اس دن کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا، چنانچہ تمام گلیوں اور بازاروں کو سجاؤ، جھنڈیاں لگاؤ۔ میرے پاس جھنڈیاں لگانے کے لیے، جھنڈے لگانے کے لیے بھی دلیل موجود ہے، میرے پاس چراغاں کرنے کے لیے بھی دلیل موجود ہے، میرے پاس جو ہے پہاڑی بنانے کے لیے بھی دلیل موجود ہے، میرے پاس گلی کے اوپر اونچی آوازوں کے اندر جو ہے کلام پڑھنے کی بھی دلیل موجود ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شکل میں کوئی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع کر دیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو خلیفہ وقت آئے، خلفائے راشدین آئے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور سے بتا دیں، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استدلال کیا حسنین کریمین کو اپنے ساتھ لے کے کہ جناب آج سے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا، چونکہ ہم لوگ ان آیات پہ استدلال کر رہے ہیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید قرار دینے کی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، چنانچہ صالحین کا طریقہ یہی ہے کہ اس دن کو، جس دن کوئی نعمت ہو، اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا جائے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عید کا دن خود سے قرار دیا، خود سے اس دن کو عید کا ٹائٹل دیا؟ نہیں دیا،